ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل کی آرمی اور اس کی ایجنسیوں کی طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی کے خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی ایجنسیوں نے اس جگہ کا اندازہ لگا لیا ہے، اس لوکیشن کو معلوم کر لیا ہے جو حماس کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے تمام انٹیلیجنس کارروائیوں کو انجام دیا جاتا ہے، جہاں سے تمام آپریشن طے پاتے ہیں۔ اس جگہ کا اندازہ اسرائیل نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس علاقے پر، اس جگہ پر اسرائیل نے اندھا دھند بمباری شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 50 سے زیادہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تمام حملے اسرائیل نے جنگی طیاروں سے کیے ہیں، ہیلی کاپٹر سے کیے ہیں۔ اسرائیل کی جو گراؤنڈ آرمی ہے، زمین پر جو اسرائیل کی سینا موجود ہے، ان لوگوں نے اس آپریشن میں حصہ نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ اسرائیلی میڈیا میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ جس جگہ کے بارے میں ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے، جس لوکیشن کو ہم نے حماس کا فوجی ہیڈ کوارٹر قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ حماس نے وہاں ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر جال بچھایا ہو اور ہماری پوری سینا، ہمارے تمام سپاہی اس کے شکار ہو جائیں۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہم قدم بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا تھا، ایک بہت بڑے کیمپس کے بارے میں اسرائیل کی سینا نے، اس کی ایجنسیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حماس کا فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے بعد حماس نے اپنے سب سے طاقتور فوجی دستہ گولان بریگیڈ کو وہاں بھیج دیا، لیکن پورا بریگیڈ اور پورا دستہ ہی حماس کے جال میں پھنس گیا۔ جب اس کی مدد اور اس کے تعاون کے لیے اسرائیل نے اپنے دوسرے گولان بریگیڈ کی بٹالین کو بھیجا، وہ پوری کی پوری بٹالین دوبارہ حماس کے جال میں پھنس گئی اور تمام کی لاشیں وہاں سے نکلی تھی، اور اسی وجہ سے تمام انٹرنیشنل میڈیا اور سبھی نے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی کہ حماس نے اسرائیل کو لاشوں کا سیلاب بھیجا ہے۔ جس مرتبہ بھی اسرائیل کو یہ ڈر ستا رہا ہے، خان یونس کے علاقے میں جس لوکیشن کو ہماری ایجنسیاں، ہماری IDF اور ہمارے تمام لوگ حماس کا ہیڈ کوارٹر بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک جال بھی ہو، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور صرف آسمان سے بم برسا رہے ہیں، گولہ پھینک رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، لیکن زمین پر جو اسرائیل کی سینا ہے، جو گراؤنڈ آرمی ہے، وہ وہاں تک پہنچنے کی ابھی تک ہمت نہیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے اس پر خاموشی برتی گئی ہے، کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے سامنے آ کر کے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کی شدت کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اسرائیلی سینا کے ساتھ مختلف علاقوں میں جھڑپیں ہوئی ہے، اور انہوں نے 20 سے زیادہ اسرائیلی سینا کے سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا ہے۔ غزہ پٹی میں ایک اور تنظیم لڑ رہی ہے، اسلامی جہاد فلسطین، اس کا عسکری ونگ ہے القدس بریگیڈ، اس کی طرف سے بھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ اس کی فوج اور اس کے لڑاکے بھی پوری شدت کے ساتھ اسرائیلی سینا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں بہت شدت کے ساتھ جنگ لڑی گئی ہے، بہت زیادہ جھڑپیں ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں اسرائیلی سینا کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دوسری طرف کل رات بھی المغازی کیمپ پر، جبالیہ کیمپ پر، رفح کراسنگ بارڈر کے آس پاس اسرائیل نے جنگی طیاروں سے بمباری کی ہے، گولہ اور بارود پھینکا ہے، اور 200 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی کل رات بھی شہادت ہو گئی ہے، اور اس طرح مرنے والے فلسطینیوں کی، شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 22,000 تک پہنچ گئی ہے، 70,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلہ کے لیے حماس پر بار بار دباؤ بنایا جا رہا ہے، لیکن حماس کی جو لیڈرشپ ہے، جو حماس کی اعلیٰ قیادت ہے، اس کا یہی کہنا ہے اسرائیل کو کہ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوگی اور اسرائیل کی پوری سینا غزہ پٹی کو خالی کر کے نہیں نکل جائے گی، اس وقت تک کسی بھی قیدی کو ریلیز نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی جنگ بندی کے کسی فیصلے کو مانا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔